وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرے نے کہا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ پھر بالآخر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر اکسایا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اپنے پنجوں سے زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا یعنی دفنا دیتا۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے یعنی پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی ایک کو بھی ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلیلیں لے کر آ چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا مخالف اطراف سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ مگر جن لوگوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا یہ 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک۔ اب غور کریں، اس میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے، حابیل اور قابیل کا۔ حابیل اور قابیل کون اس میں سے قاتل ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر آپ اس پوائنٹ کو یاد کر لیں۔ قابیل میں قاف آیا ہے شروع میں، اور قاف سے ہوتا ہے قاتل، قتل کرنے والا۔ تو یہ نام اگر یاد رکھیں گے ایسے ذہن سے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ حابیل نے قتل کیا یا قابیل نے قتل کیا، تو بہت آسان ہے۔ قابیل قاتل ہے کیونکہ اس کے شروع میں قاف ہے، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں پہلا قتل تھا جو یہ ہوا ہے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے۔ اب دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر چلا جائے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب کیوں ایسا ہوا پتہ نہیں، کیا چیز کا مسئلہ تھا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ اسرائیلی روایت کے اندر کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے بیک وقت کیا ہوتا تھا، 2 بچے پیدا ہوتے تھے، تو بچی اور بچہ، لڑکا اور لڑکی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب لڑکا اور لڑکی پیدا ہو تو یہ لڑکا وہ والی لڑکی سے اور وہ والی لڑکی سے یہ والا لڑکا شادی کرے،
لیکن وہاں کیا مسئلہ تھا، قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ حابیل سے اس کی شادی ہو، تو اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لیکن قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب قتل تو کر دیا، لیکن اب کیا ہوگا، کیسے اس کو دفن کرے؟ تو کوے کو اللہ نے بھیجا۔ کوا بہت چالاک جانور ہے، اس لیے اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، اور اسی نے قابیل کو طریقہ بتایا کیسے دفنایا جائے۔ تو کوے کو آپ معمولی نہ سمجھے، بڑا ہوشیار ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے یہ بیان کیا گیا، اس کو بھی سمجھنا آسان ہے۔ آیت نمبر 32 من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا۔ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ دہشت گردی کا اسلام کے اندر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کچھ بھی رول نہیں ہے۔ اسلام سختی سے دہشت گردی کو منع کرتا ہے۔ ایک کی جان سب سے بڑی جان ہے، ایک کو بچا لینا سب سے بڑا بچا لینا ہے، ایک کو مارنا سب کو مار دینا ہے، ایک کو بچا لینا سب کو بچا لینا ہے۔ تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اس پر آپ غور کریں، اس آیت کو آپ کیسے یاد کریں گے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کا پنچ، اور دانت کتنے ہیں؟ 32، 30 پر 2، تو آیت بھی ہے 32۔ اے بھائی اگر کچھ غلط کریں گے نا تو یہ 5 کا پنچ سیدھا منہ میں جائے گا اور پورے 32 باہر، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، منہ میں 32 ہے دانت، تو یہ آیت یاد ہو جائے گی۔ ایک کو بچایا سب کو بچایا، ایک کو مارا سب کو مار دیا۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا مخالف سمت میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، قریب پار کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں، لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔